عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے۔ آپ کے والد کا نام طلحہ بن عبداللہ الابداری تھا، جو جنگ احد میں زبیر بن عوام کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے آپ کعبے کی چابی کے رکھوالے تھے، اسی لیے انہیں مکہ کا صادین کہا جاتا تھا۔ جب سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے کی تھی، تب سے لے کر آج تک انہی کی اولاد میں وہ چابی موجود ہے۔ اس کا ایک پورا واقعہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اس کو ذرا آپ دھیان سے سنیے گا۔ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبے میں جانا چاہتے تھے، تو چابی جو تھی وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو کعبے میں جانے نہیں دیا اور دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی مطمئن وہاں پر کھڑے رہے اور مسکرا کر آپ نے فرمایا کہ عثمان، پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میری مرضی ہوگی، میں جسے چاہوں یہ چابی دے دوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے ہنس کر جواب دیا کہ قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر زمین و آسمان نے وہ دن دیکھا کہ جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے فاتح بن کر، تو آپ نے کعبے میں جانا چاہا تو فرمایا کہ اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی عثمان بن طلحہ کے پاس، اسی کے پاس ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اس کی دو روایتیں موجود ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ عثمان سے چابی لے کر آؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی ان سے زبردستی چابی چھین کر لے آئے تھے، پھر اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ آپ یہ چابی جا کر انہیں واپس دے اور ان سے معافی مانگے جو آپ نے ان کے ساتھ اس طرح زبردستی کی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ عثمان بھی اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوئے۔ اب چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھی اور آپ عثمان سے کہہ رہے تھے عثمان، تو عثمان منہ پر نہیں دیکھ رہے، آپ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان یہ کیا ہے؟ تو وہ دیکھ نہیں رہے شرمندگی کے مارے۔ آپ نے پھر فرمایا عثمان یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر آپ نے انہیں یاد کروایا کہ عثمان تمہیں یاد ہے ایک دن میں نے کعبے میں جانا چاہا تھا اور تم نے مجھے جانے نہیں دیا تھا، اور پھر میں نے فرمایا تھا کہ وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پھر میری مرضی میں یہ چابی جسے چاہوں دے دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا عثمان یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں، قیامت تک یہ تمہاری ہی نسل میں رہے گی، جو کوئی اسے تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چابی آج بھی انہی کی اولاد میں موجود ہے، آج بھی یہ چابی انہی کی نسل میں ہے، وہاں سے باہر نہیں نکلی۔ یہ اللہ کے نبی نے انہیں انعام دیا تھا، اور پھر وہیں پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کا ریفرنس بھی نیچے آ جائے گا، میں لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ خود جا کر بھی پڑھیے گا۔ ایک تو اس میں یہ تھا واقعہ، دوسرا اس میں یہ تھا کہ حضرت علی جب ان کے گھر گئے عثمان کے، تو انہوں نے چابی مانگی تو انہوں نے منع کر دیا، تو حضرت علی نے زبردستی ان سے چابی چھینی اور لا کر اللہ کے نبی کو دے دی۔ جب اللہ کے نبی کعبے میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، علی یہ چابی جا کر عثمان کو واپس دے دو اور جو برتاؤ آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کی معافی مانگو۔ تو حضرت علی واپس گئے عثمان کے پاس اور انہوں نے چابی انہیں واپس دی اور کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ چابی میں آپ کو دے دوں اور آپ سے معافی مانگوں کہ یہ جو میں نے آپ سے زبردستی چابی چھینی تھی۔ پھر امام علی علیہ السلام نے قرآن کی کچھ آیات پڑھی تو اس پر عثمان بن طلحہ جو تھے وہ اسلام لے آئے تھے۔